1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا، اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. ان کے اندر 2 بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ، 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے؟ جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں، ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ، کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا
کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا، اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں.
یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود۔ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے، ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی۔ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو۔